یہ تو نہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکیوں سے ڈر گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس موقع مل جائے مجھے، میں تو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. تو آپ نے پھر پشاور کا انتخاب کیا پنجاب کے بجائے. دیکھیں رانا ثناء اللہ کو پہلے تو ہم نے مونچھوں سے پکڑ کر نہیں گھسیٹا. میرے لیڈر نے کہا تھا ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا 3.5 سال 4 سال میں، اگر رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کسی سطح پہ بھی نقصان پہنچایا تو اسی رانا ثناء اللہ کو میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن لو، تمہیں مونچھوں سے پکڑ کر اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا رانا ثناء اللہ. اور انہوں نے جو کوشش کی سیالکوٹ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ ایک ٹریلر تھا، ابھی پوری پکچر باقی ہے. اگر انہیں شوق ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان کے ٹائیگر اور نوجوان چلا کے دکھا دیں گے. دیکھیں ہم پرامن مارچ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے جلسے پرامن تھے، ہماری مارچ میں خواتین آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہیں، وکلا آ رہے ہیں، کسان آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، بزنس مین آ رہے ہیں، پروفیشنلز آ رہے ہیں، ریٹائرڈ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سول آفیسرز ہیں اور جتنے بھی ایکس آرم فورس آفیسرز ہیں جس نے ہمیں سپورٹ کیا، ایکس سروس مین سبھی آ رہے ہیں. تو اس لیے سنبھل کے کیوں بول رہے ہیں اسمانڈر صاحب؟ اس کیا کہتے ہیں مارچ کو اگر یہ کسی سطح پہ بھی اس میں خلل ڈالیں گے پھر رد عمل آئے گا، اور جو بھی رد عمل آئے گا پھر ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت ہوگی.